الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پڑھو حضرات محترم. ذی قعدہ دے مہینے دے اندر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خواب ڈٹھا اور وہ خواب میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دے نال شیئر فرمایا. خواب کچھ اس طرح ہوئی کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائن میں ڈٹھے می کہ میں
احرام بدھ کے اور قربانیاں اپنیاں نال چلا کے صحابہ کرام دے جلوس دے اندر کعبہ بیت اللہ دا طواف کر رہے ہیں اور نال نال میرے صحابہ دی جماعت بھی طواف کر رہی ہے. پھر اس کے بعد کچھ لوگوں نے اپنے سر ترشوا کے دن یعنی وال کٹوا کے دن اور کچھ لوگوں نے سر منڈوا کے دن یعنی استریاں نال صاف کروا کے دن صحابہ کرام جنہوں کو ایک عرصہ دراز گزر گیا ہے بیت اللہ شریف کو لو جدا تھائے ہوئے ایک وہ وقت ہے کہ تمام نمازاں کعبہ بیت اللہ دے اندر ادا کرے دے ہن. وہ بیت اللہ جڑا اللہ دے انوارات اور تجلیات دا حصی مرکز ہے. میرا جملہ سن سو، اللہ دے انوارات اور اون دے تجلیات دا حصی مرکز. کئی لوگ آخدن میاں بیت اللہ جو ہے اللہ دا گھر ہے تے اللہ سے ہی تھا رہ دے. میں ایک سال عمرے تھے ہم ایک پڑھیا لکھیا بندہ کونسلر بھی آ اپنے علاقے دا میرے نال کہ اللہ دا گھر ہے. میں کہ جی ہاں اللہ ہی دے اندر بیٹھا ہے. میں کہ نہیں تینوں کیویں لگدا ہے کہ ہر پاسوں بند ہے دروازہ بند ہے اتوں بند ہے. میں کہ اللہ دے بیٹھن تو پا کے پھر اللہ دا گھر کیویں ہے. میں کہ بھائی اللہ وہ ذات ہے کہ وہ ہر جگہ ہر مقام کائنات دے ہر ذرے ذرے دے اندر وہ دی قدرت موجود ہے. البتہ اے کعبہ بیت اللہ اتھاں اللہ دے انوارات اور تجلیات محسوس کیتے وینن نظر نہیں آدے لیکن محسوس کیتے وینن. جی میں ہوا ہے ایندہ وجود ہے نظر نہیں آدھی لیکن ٹھنڈی ہوئے تاں بھی محسوس کیتی ویندی ہے کہ ٹھنڈی ہوا ہے. گرم ہوئے تاں بھی محسوس کیتی ویندی ہے کہ گرم ہوا ہے. سر درد ہے بندہ چیخدا بیٹھے درد ہے وہ بھائی دکھا کتھوں درد ہے وہ دے درد ہے نظر نہیں آندا محسوس کیتا ویندے. کیا کیتا ویندے؟ محسوس کیتا ویندے. تو بیت اللہ شریف اللہ دے انوارات اور تجلیات دا وہ حصی مرکز ہے کہ جس دے اندر اللہ دے انوارات تجلیات محسوس کیتے ویندن. اتھاں رب دا جلال اللہ دا دی قدرت دا مظہر ہے اور جڑے ویلے بندہ اتھا ویندے تھر تھر کم دے او جلال رب دا ہوں مقام دے اتے محسوس کیتا ویندے. تو
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جڑے ہجرت کر کے مکہ مکرمہ تو میرے آقا دے نال مدینہ طیبہ چلے گئے ہن، سال ہا سال بیت گئے، دل تمنا ہے آرزو ہے کہ ولا بیت اللہ دی زیارت کروں ہاں، ولا اللہ دے گھر کو دیکھوں ہاں، ولا لکھاں نمازاں دے ثواب حاصل کروں ہاں۔ اور انہوں میرے آقا نے اپنا خواب بیان فرمایا، صحابہ کو یہ یقین ہا کہ نبی دا خواب وحی ہو دے، پیغمبر دا خواب اللہ دی طرفوں وحی دی ہی قسم ہے، نبی دا خواب کہیں نعوذ باللہ جھوٹا نہیں ہو سکتا تے غلط بھی نہیں ہو سکتا۔ دنیا دار لوگ آدن خواباں دی گال کریں دے وے، لوگ چند تے پہنچ چکن، لوگ سیاریاں تے پہنچن دے سوچیں دے ودن، دوسرا مولوی حالے خواباں چ ودے وے تھے۔ بھائی پیغمبر دا خواب، نبی دا خواب کریں غلط۔ یوسف علیہ السلام بچپن دے اندر ہن تے ابے دی جھولی دے اندر کیا ڈٹھا؟ خواب ڈٹھا کہ بابا جان انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، بابا میں ڈٹھے میں 11 ستارے ہیں، سورج تے چند رہے میرا سجدہ پہ کرے دا۔ ہن یوسف علیہ السلام بچے ہیں لیکن نبی ماں دی گود وچ نبی ہوندے، پیغمبر ماں دے گود دے اندر پیغمبر ہوندے، ابے دی جھولی دے اندر پیغمبر ہوندے۔ تعبیر حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمائی 11 ستاریاں تو مراد تیرے بھائی ہیں تے چندر تے سورج تو مراد میں تے تیری اماں ہے۔ بھائی غیرت ہی چاہ گئے، لمبا واقعہ ہے، سن دے راندے میں علماء کول قرآن چ موجود ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام دے مارن دے در پہ ہو گئے، اندھی ڈل چ سٹ آئے، کھوہ چ سٹ آئے، یقین کی تو نے جو خدا دا پیغمبر نعوذ باللہ فوت تھی گیا ہو سی، مک گیا ہو سی، چولا جانور دا خون لا کے گھن آئے، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نے کدہیں بھی انہاں دی گال دا یقین نہ کیتا، کدہیں بھی انہاں دی گال دا یقین نہ کیتا۔ کیوں نہ کیتا؟ وجہ کیا ہے؟ روندے روندے اکھیں سفید ہو گیاں، بینائی ختم ہو گئی۔ قرآن دے وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، غم کلو نڈھال ہو کے رو رو کے اکھیں سفید ہو گیاں، لیکن پیغمبر نے اپنے انہاں 11 پتراں دی گال دا یقین نہیں فرمایا۔ کیوں نہیں کیتا؟ کہ آپ کو پتہ ہے کہ میرا بیٹا نبی ہے تے انہوں نے جڑا خواب ڈٹھے نا ان دی حال تعبیر پوری کوئی نہیں تھی، تے جب تک پیغمبر دے خواب دی تعبیر پوری نہ تھی سی اون ویلے تائیں میرا بیٹا ختم نہیں ہو سکتا، نعوذ باللہ۔ تو خواب پیغمبر دا نبی دا اے وحی ہوندے، حکم الہی ہوندے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے بھی بیٹے کو آکھے انی ارا فی المنام انی اذبحک، بیٹا خواب وچ ڈٹھے میں، کسی ڈٹھے میں؟ خواب وچ ڈٹھے میں، ہاتھ میرا ہے، چھری میری ہے، گردن تیری ہے، تے کو ذبح کر رہی ہاں۔ تو آپ نے عملی طور تے ذبح کرنے دی کوشش کی تھی نہ کی تھی؟ ڈٹھا تے خواب ہا، ڈٹھا تا خواب ہے۔ تو اے ڈھیر پڑھے لکھے لوگاں دا آکھن کہ تساں خواباں دی دنیا چ پھر دے وے، دوستو ادھا دین پیغمبر دے خواباں چ کھڑے تھی آپ۔ تو ذیقعدہ دے مہینے دے اندر میرے آقا امام الانبیاء سرتاج الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب ڈٹھا۔
اور او خواب اپنے صحابہ کو بیان فرمائے، میرے پیارے صحابہ میں ڈٹھے میں احرام بدھا ہوئے اور تسا بھی میرے نال احرام بدھا ہوئے، اساں اپنیاں ہدیاں یعنی قربانیاں وہ بھی نال چلا کے جا رہے ہیں۔ بعد از بیت اللہ دے طواف دے کچھ لوگوں نے قربانیاں کر چھوڑیاں اور سر منڈوا چھوڑن، کچھ نے سر تو بال کتروا چھوڑن۔ صحابہ کرام نے فوراً عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خواب کو عملی جامہ پہنانا چاہیے، چنانچہ میرے آقا بھی تیار ہو گئے، صحابہ بھی تیار ہو گئے، احرام بھی بدھ گدے نے، قربانی دے جانور بھی نال نال چلا گدے نے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیمات جلدیاں جب مکہ مکرمہ دے قریب پہنچے کفار قریش کو اطلاع ملی ہے، ابو سفیان اس وقت کلمہ نہ پڑھیا، سربراہ قریش مکے والیاں دا سردار کو اطلاع ملی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ آ رہے ہیں، طواف کعبہ واسطے آ رہے ہیں، زیارت بیت اللہ واسطے آ رہے ہیں، عمر دی ادائیگی واسطے آ رہے ہیں۔ ہی نے اپنے بندے بھیجن کہ حضور علیہ السلام کو آکھو کہ جناب تو کو مکہ عمر دی اجازت نہیں ہے، بیت اللہ دے طواف دی اجازت نہیں ہے، اسا لڑائی کرے سوں، جنگ کرے سوں، جدل کرے سوں۔ میرے آقا علیہ السلام ہوں مقام تے بہ کے حکم ربی دے انتظار کرن لگ گئے، کیونکہ پیغمبر دا کوئی بھی فعل، نبی دا کوئی بھی کم اللہ دی حکم دے بغیر، اللہ دی اجازت دے بغیر نہیں ہوندا۔ پیغمبر خود فرمیندن کہ میں بولے دا بھی ہاں تے اللہ دی مرضی دے نال بولے نا، جے کلام کرے نا تا بھی اللہ دی مرضی دے نال کرے نا، کہ مقام تے چل کے وینا تا بھی اللہ دی مرضی دے نال چل کے وینا، جتھاں اللہ حکم نے دے اتھاں وینا، جتھاں حکم نہیں ملتا اتھا نہ ویدا۔ منافقین مسجد بنائیے، میرے آقا کو دعوت کی تھی نے، صحیح ارادہ فرمائے جیری سواری تے بیٹھن وہ سواری نہیں چل دی، صحیح بھئی سواری منگوائیے، بھئی منگوائیے، نہیں پہ چل دی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری سواری بھی میرے اللہ دے حکم دی محتاج ہے، جتھا حکم دے دے اتھا ویندی ہے، جتھا حکم نہیں دے دا اتھا نہیں ویندی۔ توجہ ہے نا؟ یعنی وہ جانور بھی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دے ہتھاں دے لمس کو پہچان دین کہ صحیح دی اے ہتھ دا اشارہ مہار دا انتے تھیندا پے، انتے تھیندا پے، کنتے ویندا پے، کنتے نہیں ویندا پے۔ صحیح نال محبت اتنی، پیار اتنا ہاں۔ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیمات دا وصال ہوئے، ایک قصوہ اونٹنی حضور علیہ السلام دی جے مقام تے بیٹھی گئی، ہی کو محسوس ہو گئے کہ میرے آقا دنیا تو برقع وٹا گئے۔ حدیث پاک دے اندر آندے جتھا بیٹھی گئی اتھا ہی بیٹھی رہیے، اٹھی نہیں ہے۔ ایک دن گزر گئے، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، صحابہ آدھن نہ سا اٹھے دے آسے اٹھ دی نہ ہی، اکھاں بھی چوہنجو میں دی آئی، گھاس سٹے سے نہیں کھان دی، پانی رکھے سے نہیں پی دی، نہ کچھ کھان دی آئی نہ کچھ پی دی آئی، بس اکھاں بھی چوہاسو ہیں دی آئی۔ اسے مقام تے بیٹھی ہوئی 3 دن دے بعد بکھی تسی پیاسی حضور دے فراق، حضور دی جدائی دے اندر اپنی جان آفرین دے سپرد کر چھوڑیے۔ اس قدر محبت ہے انہاں جانوراں کو بھی میرے آقا دے نال، کہ میرے آقا دا لمس، میرے آقا دی اشارہ، میرے آقا دی خوشبو محسوس کرے دے ہن اور ہوں دی تعمیل کرے دے ہن۔
اساں انسان ہو کے علماء احادیث سنے دن، حضور دے فرامین سنے دن، سارے کنا تے جوں تک بھی نہیں رینگ دی، اساں ان پاس سوچے دے بھی نہیں ہیں، خیال بھی نہیں کریں دے۔ ایک پاسوں ساری رسم ہوئے، رواج ہوئے، ایک پاسوں حضور دا فرمان ہوئے، حضور دے فرمان کو کڑ پچھو رکھے نے ہیں، اپنی رسم اپنے رواج کو اگھا رکھے نے ہیں۔ یہ میں ہے کہ نہیں؟ بولو تو صحیح نہیں، خیال نہیں کریں دے، سوچیں دے نہیں ہیں۔ جنہیں کو غیر مسلم آدھے ہیں، اللہ وہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا بھی جان دے ہن تے سچا بھی جان دے ہن۔ حدیث پاکی جان دے ایک صحابی نوے مسلمان تھا تے ابو جال کو حالے پتہ کوئی نا، ابو جال دن آل ہی دیوار ایک جنگل جی ٹاکرا تھی گیا، آکھن لگے ابو جالا گال دس یہ رولا جو پائی کھڑے ہیں، ہر روز نعوذ باللہ لڑائی ہوں دیئے بھڑائی ہوں دیئے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال، میں کو لے سا اگر وہ غلطی تے ہیں تمام کرے نا، ختم کرے نا، یہ رولا ہی نہ ہو سی، آرام نال زندگی گزرے سوں، سکون نال زندگی گزرے سوں۔ ابو جال ایویں سجے ڈٹھے کھبے ڈٹھے سامنے پیچھاں والو کو آدھے تے کو میں کو دیکھنا والا تھا کوئی نہیں، انہاں کہ نہیں تو ہے میں ہاں بیا تے کوئی نہیں، جنگل بھائی ابان ہے۔ ابو جہل آکھن لگا جے سچی گل پوچھ دیتا ما رأیتو مثل محمد قطو، کہ میں اس کائنات دے اوتے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت سچائی دے اندر تے سچائی دے اندر اور ڈٹھی کوئی نہیں۔ ہے جانی دشمن، ازلی دشمن، لیکن گواہی دینا پائے کہ آقا جی سچا اور کوئی نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، میرے بزرگوں، میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابو سفیان دا پیغام پہنچے کہ جناب اسو تو کو مکہ مکرمہ نہیں عمل ڈیمڑا، ورنہ لڑائی ہو سی، جنگ ہو سی۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم ربی دا انتظار فرمائے، میرے آقا ای مقام دے اتے پڑاؤ فرما گی دے، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے میرے آقا نے جناب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو طلب فرمایا، اے عثمان ابو سفیان نال تیری قرابت داری ہے، رشتہ داری ہے، اور کاروبار بھی سانجے رہ گئے، اور مکہ مکرمہ دے اندر تو بہت بڑا سیٹھ تے تاجر بھی رہ گئے، تیرا حیا بھی کرے دن، تیرا شرم بھی کرے دن، تیری گفتگو دا انداز بھی دھیما ہے، میٹھا ہے، اس واسطے میں تے کو اپنا سفیر مقرر فرمینا، آج سفارت دے فرائض سر انجام لینے ہوئے مکہ مکرمہ ونجو، اور میرا پیغام قریش مکہ کو پہنچاؤ کہ اساں لڑن واسطے نہیں آ رہے، جنگ واسطے نہیں آ رہے، جدال واسطے نہیں آ رہے، طواف کعبہ واسطے آ رہے ہیں، عمرہ کرن آ رہے ہیں، حج طواف کرن واسطے آ رہے ہیں، اور سعی بین الصفا والمروہ ہوں واسطے آ رہے ہیں۔ اس تو علاوہ سادہ کوئی ارادہ نہیں ہے، جنگ و جدل دا کوئی ارادہ نہیں ہے، کوئی اور پروگرام نہیں ہے۔ مہربانی کرو جب اساں اللہ دے گھر دے اندر رہے ہیں، امن والا گھر ہے، سکون والا گھر ہے، ومن دخلہ کان آمنا، سارے نال اس قسم دی گفتگو نہ کرو۔ جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو اپنا سفیر بنا کے اور اپنے ہدایات تے پیغام دے کے مکہ مکرمہ دے اندر جب بھیجے، حضرت عثمان دی ابو سفیان دے نال ملاقات ہوئی ہے، اور آپ نے حضور علیہ السلام دا من عن پیغام ابو سفیان کو پہنچائے۔ میرے آقا لڑائی واسطے نہیں آندے پائے، جنگ و جدل واسطے نہیں آ رہے، طواف کعبہ واسطے آ رہے ہیں،
اور مہربانی کرو اجازت دیو۔ ابو سفیان آکھن لگا عثمان تو سارا رشتہ دار ہیں، قرابت دار ہیں، میں اس قرابت داری دا لحاظ کریں دے ہوئے تو مکہ دے اندر داخل ہو گئے، تے کو اجازت دینا کہ طواف کعبہ کر گھن، حجر اسود دا بوسہ دے گھن، سعی بین الصفا والمروہ کر گھن، عمرہ ادا کر گھن، تے کو اجازت ہے۔ پر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال نعوذ باللہ ساری ہن دشمنی ہے، ازلی دشمنی ہے، اور انہاں دے نال کہیں قسم دا کمپرومائز اساں کرن واسطے تیار نہیں ہاں، محمد کریم کو اجازت نہیں دے سکتے۔ ہاں تے کو قرابت داری دی وجہ کر کے اجازت دے دے پہے ون او کعبہ کھڑی، طواف کر، عمرہ کر، حجر اسود کو بوسہ دے، نوافل پڑھ، مقام ابراہیم دی زیارت کر، جو کرنا چاہیں، تے کو اجازت ہے، پر حضور کو اجازت نہیں ہے۔ جناب سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ نے جواباً فرمایا، ابو سفیان کیا بیٹھا آدھے، کیا بیٹھا آدھے، وہ کعبہ موجود ہے، وہ حجر اسود موجود ہے۔ ابو سفیان میں جم جا اتھوں مکے دا ہاں، میں اتھائیں پیدا تھیاں، میں اتھائیں جوان ہویاں، اتھائیں وڈا ہویاں، ہی کعبے دی چھانچ میں جوان ہویا، میں اتھائیں اپنا کاروبار کیتے، میں اتھوں دا سیٹھ ہمیں، میری بہت بڑی منڈی ہے، لوگ پورا مکہ میرے کو آ کے سامان گھن رہا۔ ابو سفیان لیکن تے کو پتہ ہے کہ جیڑی دیوار دا میرے آقا نے کعبے کو چھوڑ دیتے، میں عثمان نے بھی کعبے کو چھوڑ دیتے۔ جیڑی دیوار دا میرے آقا نے، توجہ فرمائے جملہ حضرت عثمان غنی دا سونے دے پانی نال لکھن دے راہ دا ہے، فرمائے جے دیوار دا میرے محبوب نے کعبہ چھوڑے، بیت اللہ چھوڑے، میں عثمان نے کعبہ چھوڑ دیتے، مطلب تے کو کوئی خیال آندہ پیا ہوئے میرا کعبہ حضور ہے، میرا کعبہ حضور ہے، اے تے کیویں خیال کر گدے کہ حضور دے بغیر میں طواف کراں، حضور دے بغیر میں حجر اسود کو بوسہ دیواں، حضور دے بغیر میں عمرہ ادا کرنا، وہ عمرہ ہی نہیں جڑا میرے آقا دی معیت دے اندر نہیں، او طواف ہی نہیں جڑا میرے آقا دے سنگ ساتھ دے اندر نہیں۔ تے کو پتہ نہیں ہے میرا کعبہ حضور ان، حضور کعبہ چھوڑے میں چھوڑ دیتے، حضور دے فرمان والی تھا آیا، جب تک میرے آقا طواف نہ کرے سن میرے واسطے طواف جائز نہیں ہے۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ حضرت عثمان دے اس جواب نے یہ مسئلہ ثابت کر دیتے کہ جو کم میرے آقا کیتے وہ دین ہے، اگرچہ اچھا کیوں نہ ہے، لیکن جب تک میرے آقا نے نہیں کیتا وہ دین نہیں ہے۔ طواف کعبہ عبادت ہے کہ نہیں؟ بولو، حجر اسود دا بوسہ عبادت ہے کہ نہیں؟ نوافل ادا کرنا مقام ابراہیم دے اتے عبادت ہے کہ نہیں؟ عبادت ہے، لیکن حضرت عثمان فرمیندن کہ میرے واسطے جائز ہی نہیں ہے، میں ویندہ ہی نہیں ہے اس پاسے کہ جب تک میرے آقا طواف نہ کرے سن طواف نہیں ہے۔ بھئی جیڑا کم میرے آقا نے نہیں کیتا یا نہیں حکم دیتا یا سائیں دے سامنے تھائے سائیں خاموش رہن، اس تک جواز، اس تو ما سوا جواز
نہیں ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، دین نہ ہے، دین نہ ہے، حکم اللہ دا ہووے، طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ہووے، عمل صحابہ و اہل بیت دا ہووے، ای کو دین آہدن۔ حکم کہندا اللہ دا، طریقہ کہندا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا، عمل کہندا صحابہ و اہل بیت دا۔ یہ کیا بن دے؟ دین بن دے۔ جڑے کام وچ اللہ دا حکم نہیں ہے وہ دین نہیں ہے، جڑا طریقہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دا نہیں ہے وہ دین نہیں ہے، جڑے کام تے صحابہ تے اہل بیت دا عمل نہیں ہے وہ دین نہیں ہے۔ حضرت عثمان دے ہکے این جواب نے دین دی بہت بڑی گتھی سلجھا چھوڑی، رہندی دنیا تک امت کو پیغام دے چھوڑیا۔ کعبہ بیت اللہ دا طواف ہے، معمولی بات نہیں ہے، عمرے دی ادائیگی معمولی بات نہیں ہے، اور 7 سال دا عرصہ گزر گئے، اتنے مونجھے ہن صحابہ کعبہ بیت اللہ واسطے، لیکن ہن سامنے آ کے بھی بیت اللہ دے حضرت عثمان آہدے کھڑن ابو سفیان جب تک حضور طواف نہ کرے سن میں طواف کر سکدا نہیں ہاں۔ تو اسا اپنے اعمال دو نگاہ کروں، اپنے کماں دو نگاہ کروں کہ کیا سارے اعمال، سارے کم، سارے معاملات، ساری معاشرت، سارا لین دین کیا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقیاں دے مطابق یا صحیح دے فرمان دے مطابق ہے؟ قطعاً نہیں، ایک شے بھی نہیں ہے، الا قلیل، الا ماشاء اللہ، ورنہ اکثریت جڑی ہے میں جی میں دسیں دا بیٹھا سارے رواج اگھا ہیں، ساڑیاں رسماں اگھا ہیں، سارے طور طریقے اگھا ہیں، حضور علیہ السلام دا فرمان کنڈ دے پچھو ہے۔ عوام ہیں یا خواص ہیں، مولوی ہیں یا غیر مولوی ہیں، الا ماشاء اللہ، یہ قہتاں یہ ہن ولا دسیں دے پھر 5 جولائی کو ولا چندر گرہن ہے، یہ ہن سورج گرہن تھیا ہے، اس تو پہلے کچھ دن پہلے وہ چند گرہن تھیا ہا۔ اللہ پاک اپنی نشانیاں لسیدہ کھڑے، دکھیندہ کھڑے، اے میری مخلوق سنبھل ونجو کہ جب میں خدا اتنے بڑے سورج کو قابو کر سکدا، اتنے بڑے چاندر کو میں قابو کر سکدا، میں سورج کو بے نور کر سکدا، چاندر کو بے نور کر سکدا، حضرت انسان تو کیڑی شے ہیں، تے کو پکڑنا میرے واسطے کیڑا مشکل ہے۔ قرآن چ بار بار آکھے انتم اشد خلقا ام السماء بناها، کیا میرے واسطے تہاڈا بناونا، تہاڈا پکڑنا یہ اوکھا ہے یا آسمان جیسی وسیع چھت کو بنا کے او کو جکڑنا یہ اوکھا ہا؟ تساں تے میں ہیں کیا شے؟ ایک ڈی منہ لڑ ونجے پورا دن سکون ہو دے نہیں ہوتا، نہیں ہوتا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جناب سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو سفیان کو جواب دیتے کہ حضور دے بغیر، آقا دے بغیر میں طواف نہیں کر سکتا، اور حجر اسود دا بوسہ بھی نہیں دے سکتا۔ ابو سفیان آکھن لگا عثمان میں سردار قریش ہوں، مکے دا سردار ہوں، میں تے کو قید دے اندر بند کریں گا، اور
اے جملے جڑے تائیں میرے سامنے آکن ہی دی سزا تو کو مل سی۔ حضرت عثمان فرماون لگے اے ابو سفیان حضور دی وجہ کر کے جو سزا ہوئے میں جھیل گنسا انہوں اجن اتنی گفتگو تھئی ہے انہوں میرے آقا تک ایک گال پہنچا دیتی گئی ہے کہ قتل عثمان حضرت عثمان کو شہید کر دیتا گئے، حضرت عثمان کو شہید کر دیتا گئے۔ میرے آقا دے اتے ایک خبر ایویں بجلی بن کے ڈٹھی ہے کہ جناب میرا عثمان تے میرا سفیر بن کے گئے تے عرب دی معاشرت دی اندر سفیر کو امان ہوں دیئے، سفیر دے نال سفارت دے نال کوئی جھگڑا جھیڑا جائز نہیں ہوندہ۔ ایک ہی میں انہوں نے دستور عرب تے روایات عرب دی خلاف ورزی کی تھی، میرا عثمان قتل کر دیتے نے۔ حضور علیہ السلام باوجود اس دے کہ حوصلے والے ہن، حلم والے ہن، صبر والے ہن، میرے آقا نے صحابہ کرام کو جمع کیتے، آؤ میرے پیارے صحابہ میرے نزدیک آ جاؤ۔ حضور دے صحابہ ایویں قریبین میرے آقا دے سین خطبہ ارشاد فرمائے اے لوگوں میں کو خبر مل لیے میرے عثمان کو شہید کر دیتے نے، شہید نہ حق کیتے نے، اس واسطے آؤ میرے ہاتھ بیعت کرو۔ کس سے بیعت کرو؟ بیعت کرو۔ آقا ساگے بیعت کیتی ہے، فرمایا وہ ایمان دی بیعت ہے، ایقان دی بیعت ہے، اسلام دی بیعت ہے، آج آؤ میرے ہاتھ دے اتے موت دی بیعت کرو۔ موت دی بیعت کہ یا جناب عثمان دے خون دا بدلہ گنسوں، یا حضرت عثمان دے خون دا بدلہ گنسوں، یا ہک حضرت عثمان دی خاطر اساں سارے اپنیاں جانا وار لے سوں، اپنیاں جانا قربان کر لے سوں۔ 1500 صحابہ حضور دے میرے آقا نے اج قیمت لئیے خون عثمان دی کہ 1500 صحابہ ایک پاسے تے ہک اللہ حضرت عثمان ذوالنورین ایک پاسے۔ یہ ایمان دی قیمت۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین وچوں کوئی بھی پیچھا نہیں ہٹیا، ایک بندہ بھی پیچھا نہیں ہٹیا۔ میرے آقا فرمائے آؤ موت تے بیعت کرو، موت تے بیعت کرو۔ کیا کہ یا عثمان دا بدلہ گنسوں، یا ان دا بدلہ گھندیں اسا 1500 کو بھی اپنی جان دیونی پوے، جان اپنی قربان کرنی پوے، جان قربان کر گھنسوں لیکن واپس پیچھا نہ ہٹسوں۔ اسا دین دی خاطر کیا قربانی دینے ہیں؟ دینے بولو تو صحیح نہیں۔ ایک دکاندار کو جو آنکھوں میاں کوڑ بولن حرام ہے، ملاوٹ حرام ہے، میرے آقا دا فرمان یہ ہے من غش فلیس منا، جڑا کہنے نال دھوکھا کرے سی میں نبی دی امت چوں کوئی نہیں، اس واسطے چھوڑ دے۔ وعدے مول صاحب جب تک کوڑ نہ ماراں سودا نہیں وکدا، جب تک ملاوٹ نہ کراں اوے لے تئی منافع نہیں تھیندا۔ بغیر ملاوٹ دے کاروبار نہیں، بغیر جھوٹ دے کاروبار نہیں ہے۔ او بھائی چلو منافع گھنچا جائز گھنچا، روپے دے اتے 2 نے گھنچا، روپے دے اتے 4 نے گھنچا۔ وعدے مول صاحب جب تک 8 نے روپے دے اتے 12 نے نہ گھنا اوے لے تئی گزارا نہیں تھیندا۔ میں نہیں غبن فاحشی کو آکھا ویندے شریعت دی اصطلاح دے اندر، غبن فاحش عام جہیں گالے منڈی وچ ونجوں ایک شے 100 روپے دی مل دی ہے، جلے ریڑھی ہے دکان تے آگے نو وہ شے 200 روپے دی ہے۔ او بھائی اتنا منافع کیوں کیتی بیٹھے؟ جائز نہیں ہے تیرے واسطے، وہ دیں دے بغیر گزارا، بولو نہیں۔ اللہ دی حلال روزی کو حرام چا کیتے، کاروبار حلال ہے، کاروبار حلال ہے،
اندر اندر جھوٹ دی امیزش کر کے، اندر اندر ملاوٹ دی امیزش کر کے وہ کو حرام کی تھی بیٹھے. دعاواں کیوں قبول نہیں؟ دعا دی قبولیت واسطے دو شرطاں ہن. ایک عقل حلال ہے یا صدق مقال ہے کہ رزق حلال کھاؤ، کوڑ نہ مارو، گال سچی کرو، اللہ پاک دعا قبول کرے سی. نہ سارے ہاں رزق حلال ہے، نہ سارے ہاں صدق مقال ہے. گال کرے نہیں آئے، جھوٹ بولے نہیں آئے، سودا بھی چینے آئے، اپنا سودا ہے، قسمہ چا چا کے، کوڑ بول بول کے بھی چینے میں نہیں. ناراض تھی کہ میری گال سے. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جناب سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ دی خون دی میرے آقا نے گویا منڈی دے اندر قیمت لا چھوڑی کہ 1500 صحابہ انہاں دا خون ایک پاسے، انہاں دی جان ایک پاسے، تے کلا میرا عثمان انہاں دی قیمت ایک پاسے. کیوں نہ ہوئے کہ سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ دی شان دے اندر حضور فرمیندن اے میرا پیارا او عثمان ہے کہ جیندہ اللہ دے ملائکہ خدا دے فرشتے بھی حیا کریں. اتنے حیادار ہن جناب عثمان. فرمیندن جیڑی دیوار دی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دی جڑے ہاتھ نال بیعت کیتی ہے، سجے ہاتھ نال کیا کیتی ہے؟ بیعت کیتی ہے. زندگی بھر وہ ہاتھ میں زیر ناف نہیں لایا. میری گال سمجھے کہ جڑا ہاتھ حضور دے ہاتھ آ گئے اون ہاتھ کو ولا زندگی بھر ناف کنے تلے دنی کنے تلے ولا میں کدھیں نہیں لایا. جو اے حضور دے ادب دا تقاضا ہے، احترام دا تقاضا ہے. میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دیوانے پروانے مستانے تمام صحابہ جڑے میرے آقا دے نال آئے ہن 1500 دے قریب تعداد ہے، آ گئے حضور علیہ السلام دے ہاتھ تے ہن بیعت پہ کریں. اللہ تبارک و تعالی نے جب ڈٹھے انہاں صحابہ دے دلاں کو اور انہاں دے ایمان دی پختگی کو، انہاں دے ایمان تے ایقان تے انہاں دے یقین دی پختگی کو اللہ تبارک و تعالی نے ڈٹھے تو جبریل کو فوراً فرمایا جبریل لبیک یا جلیل میرا قرآن گھن ونجو ون کے میرے محبوب کو آکھو کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. اے میرے حبیب اے جڑے تواڈے ہاتھ تے بیعت پے کرینن، بیعت پے کرینن اے صرف تواڈے ہاتھ تے نہیں ہے. ان الذین یبایعونک کا کلو مراد میرے آقائن فرمایا جڑے تواڈے ہاتھ تے بیعت پے کرینن اے خالی تواڈے ہاتھ دی بیعت نہیں، یبایعون اللہ اے در حقیقت اللہ دے ہاتھ تے بیعت پے کرینن. تو رسو حضرت عثمان زندہ ہن یا شہید ہو چکے ہیں؟ بولو زندہ ہن. تو میرے آقا کو خبر ملی ہے، یہ خبر صحیح ہے یا غلط ہے؟ غلط ہے. لیکن میرے آقا دے سامنے حضرت عثمان دے خون دی اتنی اہمیت کہ 1500 صحابہ کو بیعت پہ گھندن اور بہت دے اتے پہ گھندن. نعوذ باللہ کوئی ڈرامہ نہ ہے، ڈرامہ نہ ہے، حقیقت ہے. وہ حقیقت جے کو خود اللہ آپ قرآن بیان کر رہی ہے. یہ ہے ایمان کہ آقا جو تمہاری مرضی ہے وہ ساری مرضی، جو تمہاری رضا ہے وہ بولو نا
ساری رضا ہے، شہادت تعالیٰ کی اڈو نہیں ہوئی، خبر بھی غلط ہے، تو میرے آقا کو پتہ بولو نہیں ہے۔ کیوں؟ نبوت دی تعریف یہ ہے کہ النبوت ہی الاطلاع علی الغیب، نبی کو غیب دی خبر دی اطلاع دیتی ویندی ہے، وہ اطلاع دیون والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ جس وقت چاہوے اطلاع دے دے وے، جرلے نہ چاہوے تا اطلاع نہ دے وے، جب نسا دے وے تے پتہ چل وے دے، جب نہ نساوے تا پتہ نہیں چلدا۔ نسائے او قنانی چوں چولا ٹردا پائے، کیا ٹردا پائے؟ چولا ٹردا پائے یوسف علیہ السلام دا، ہزارہ میل دور توں اللہ اطلاع دیتی ہے، انہوں نبی آہدہ بیٹھے انی لأجد ریح یوسف، انی لأجد ریح یوسف، اج میں کو اپنے یوسف دی خوشبو پیا، جے اطلاع نہیں دیتی اے شہر دے بہر چاہ کے گئن، چند کلومیٹر دا فاصلہ ہے، اندھی ڈل ہچ اپنے بھائی کو حضرت یوسف کو سٹی کھڑن، حضرت یعقوب روندیاں 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 اکھاں سفید کر چھوڑیاں۔ اللہ نے نہیں دسیا، اللہ نے نہیں دسیا، جب دسے دے جرلے دسے دے عباد صحابی بن گئے۔ انہاں دا بیٹا بدر دے اندر قتل ہو گیا، ہاں تجویز بنائی نے، انہاں کہ یار بیٹے دا بڑا دکھ ہے، انہاں کہ اگر میرے اہل و عیال دا خرچہ اتبا تو برداشت کریں چاہ تے انہاں دی ذمہ داری تو چاہویں میں کو تلوار گنا دے، میں ون کے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ختم کرانا۔ وہاں کہ ٹھیک ہے بول ون، خرچہ میرے ذمے، اے تلوار ہی بھی اے خرچہ ہی بھی، تلوار گن کے خرچہ نال چاہ کے ٹور رہے جوان مدینہ منورہ دے اندر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ملاقات ہو گئی ہے، کیویں آئے؟ حضور دی زیارت واسطے آیا۔ اچھا زیارت واسطے آئے تو وہ تلوار کی ہیں پکڑ کے حضور دی خدمت دے اندر گنن، انہوں اللہ نے اطلاع دیتی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیمات دی خدمت دے اندر جب آئے، کیویں آئے؟ آقا بس خیال کیتم تھوڑی زیارت کر کے آواں۔ فرمایا زیارت واسطے آئیں یا میرے قتل واسطے آئیں؟ وہ کیویں؟ فرمایا او مکہ دی فلاں گھاٹی دے اندر رات دے فلاں پہر دے اندر تو تے عتبہ نے بہ کے آپس دے اندر اے مت نہیں متھی کہ تیرے بچے تائیں آکھے میں محمد کریم کو قتل کر کے آساں، ایک شرط ہے کہ میرے بچیاں دی رزق روزی دا انتظام، وہ آکھے میری ذمہ داری ہے یہ پروگرام اتھائی بہ کے رات دے اندھیرے دے اندر نوے بنایا، وہ تے کو تلوار نہیں گھن دیتی، تے کو زاد راہ نہیں دیتا، اے فوراً حضور دے قدم گر پوندے، آدھے واللہ میں کو قسم ہے رب کعبہ دی کہ سوائے عتبہ دے تے میرے این گال دی خبر بیا کہیں کو کہیں نہیں معلوم تھی دے، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے کو میرے اللہ نے خبر دے دیتی ہے۔ تو میرے دوستو، میرے بزرگوں، میرے بھائیو، اے جڑے تساں مولویاں کولو حساب کراون ویندے وے، بھوپیاں کولو ویندے وے، یہ کوئی اکاؤنٹنٹ نہیں لگے ہوئے، من کیا دے وے مول صاحب حساب کر رہے، آدھے بھی نہیں آدھے لو دے جا ویندے وے نا حساب کرا، بھئی حساب کر دے، کوئی کیڑی شاید حساب کر دے وے، وہ کیسے پڑی بیٹھے، وہ تھوڑے ایمان تے بھی ڈاکہ مرے دے، تھوڑی جیب تے بھی ڈاکہ مرے دے، غیب دی خبر کے کوئی مگر اندے جڑے پیارے ہیں، جڑے اندے محبوب ہیں، کہیں کہیں اللہ پاک انہاں دے اتے الہام کرنے دے،
کیا کر دیں دے؟ الہام کر دیں دے. وہ خبر دیتی ہوئی کہندی ہوندی ہے زور نال بولو اللہ دی ہوندی ہے. اندے واسطے پیچھے سب کو دیکھنا چاہیے کہ اگو یہ بندہ کیسا ہے. جی میں پچھلے جمعے دسیا ہا کہ اعمال جڑے ہیں ایمان کو مزین کرن دا ذریعہ ہیں. آیا یہ بندہ لالچی ہے، ٹھگے آدھے خبر دے ساں، تعویز دے ساں، دم کرے ساں، اندے بدلے تیرے کو 10,000 گھنساں، اندے بدلے تیرے کو واگ گھنساں. بھائی ریاض سے بیٹھن تھا ایک بار سنائے نے میں ایک بندے کرے پیسے گننے ہیں تو میں گیا ادھار اگاڑن واسطے. وہاں کے بے تھیاں ایک بندہ آ گئے وہاں کے وہ تو کچی سیل گینا، وہ کچی سیل گینا وہ تو پھوکا شوکا دے کے آنکھیں نے کڑ 500 روپیہ. 500 دیتے ہی نہ میں کو دے دیتے. میں کسی بے پیسے وہاں کسی وقت بھی آوے سی میں کسی تواری دے کچی سیل 500 دی وکا دیئے. یہ میں نا کچی سیل بھائی 500 دی وکا. تو بھائی ایسی بات نہیں. اللہ دے ولی کو ونجو دعا کراؤ. کوئی معاملہ ایسا ہے جیدی تو کو خبر نہیں ہے انہاں کو آکھو وہ دعا کرن. اللہ دے قرآن ایسے وظائف ہیں کہ وہ تو سب پڑھو اللہ پاک پردہ فاش کر دے دے. انہاں پردہ فاش کر دے دے، انہاں چیزاں کو ظاہر کر دے دے. لیکن ہر حکم دے اندر نہیں. بعض ایسے امور ہیں، بعض ایسیاں چیزیں ہیں جنہاں کو اللہ پاک والا ظاہر کریں دے، انہاں پردہ فاش کریں دے. اندے واسطے ضرورت ہے عقل حلال دی، صدق مقال دی کہ روزی رزق حلال دی ہوئے، زبان دے ہوتے جھوٹ نہ ہوئے. سارے اندر یہ چیزیں ہیں کوئی نہ. میرے دوستوں میرے بزرگوں میں گزارش کر رہے ہم جناب سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واسطے میرے آقا نے 1500 صحابہ کو جمع فرمائے اور میرے آقا نے بیعت کی دیئے انہاں کو موت دی گویا خون عثمان دی. حضور نے قیمت لا چھوڑیے کہ میرا عثمان اتنا قیمتی 1500 صحابہ دی جان انہاں واسطے قربان کرامن واسطے بے تیاراں. ہن میرے آقا نے جب بیعت کی دیئے اے تلو ہاتھ میرے آقا دائے اتو صحابہ کرام دے ہاتھ ہیں 1 2 150 500 600 800 1400 1500 صحابہ نے جب حضور دے حد دے اتے ہاتھ رکھے میرے آقا وفور جذبات دے اندر آئین. میرے آقا نے فرمایا اے کاش اج عثمان زندہ ہوئے ہاں اج موجود ہوئے ہاں تے او بھی اس بیعت خول خالی نہ ونجے ہاں. میرے آقا نے اپنے دوجے ہاتھ کو حضرت عثمان دا ہاتھ تعبیر فرمین ہوئے اتو اپنا ہاتھ رکھ دیتا گویا صورت ایویں بنی کہ تلو حضور دا ہاتھ اتو 1500 صحابہ دے ہاتھ اتو وقت میرے آقا نے اپنے ہاتھ کو عثمان دا ہاتھ تعبیر کیتے. اللہ دی رحمت جوش دے اندر آئی. فرمایا جبریل لبیک یا جلیل ونیو. میرے آقا بیعت کی دی بیٹھن اے عمل میں کوئی اتنا پیارا لگ دا پائے قرآن گھن ونیو ید اللہ فوق ایدیہم جتھا تلو حضور تعالی ہاتھ ہے اتے 1500 صحابہ دے ہاتھ ہیں اتو تو سا اپنے ہاتھ کو عثمان دا ہاتھ تعبیر کی تھی بیٹھے ہوئے اتو میں اللہ دا ہاتھ ہے. ید اللہ قرآن ہے. اللہ فرمائے میرا ہاتھ فوق ایدیہم انہاں ساریاں ہتھاں دے اتے. حضور دا ہاتھ کہندے حد دے اندر اللہ دے حد دے اندر تے صحابہ دا ہاتھ کہندے حد دے اندر حضور دے حد دے اندر. حضور پکڑیا ہو میرے آقا نے بولو نا پکڑیا ہو تو جنہ ہاتھ میرے آقا پکڑ گنن چھڑے نا بولو جب تک جنت نہ پوچھے سے جب تک جنت نہ پوچھے سے. سارے ہاں محاورہ
خدا دے پکڑے چھڑاوے محمد تے محمد دے پکڑے بے حضور چھڑ بھئی گناہگارہ کو حضور چھڑواونا ہے یا پکڑنا ہے؟ میرے آقا تے اور رحمت للعالمین یہودی مسجد پیشاب کرنا ہے، صحابہ پکڑن لگن، صحیح فرمایا نہیں 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 کچھ نہ آکھو، آقا یہودی ہے، فرمائی کہ تکلیف تھی سی، کیا تھی سی؟ تکلیف تھی سی، یہ نہ کرو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا پیشاب کرن دو، پیشاب کر گی دے آرام سکون نال، فرمایا ہن میرے کول گھن نہ ہو، بل میرے آقا دی خدمت گھنن سہی نے محبت نال سمجھائے، جویں تواڈے کلیسا پاک ہوندن، جویں تواڈے او عبادت گاہیں او پاک ہوندن، یہ مسجد ساری عبادت دی جگہ ہے، پیشاب دی جگہ نہیں ہے۔ یہودی آئے، میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دی گلے مبارک دے اندر چادر آئی، ایویں لپیٹن لگ گئے، مروڑن لگ گئے، قریب آ کے نعوذ باللہ میرے آقا دا گلا مبارک ابن تھی وے ہا، صحابہ دوڑن ایک کو ہٹائے نے مارن لگن، صحیح فرمایا نہیں 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 یہ کو مارو نہیں، یہ کو میں محمد سمجھے نا، کیا کرے نا؟ سمجھے نا۔ تو میرے آقا چھڑواون واسطے آئے، میرے آقا پکڑن واسطے نہیں آئے۔ دن قیامت دے جب اساں پکڑے کھڑے ہو سوں، حضور فرمیندن جے دے دل دے اندر ہی کر رائی دے دانے دے برابر بھی ایمان ہو سی، میں محمد اون دی شفاعت کر کے بھی او کو جہنم چوں چھڑوا کے تے جنت دے اندر گینا سی۔ اللہ تو حکم کو حضور دا تابعدار بناوے، صحیح دے فرامین تے عمل دی توفیق نصیب فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔